ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی کے تمام ہیلتھ سیکٹر کو اسرائیل نے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس وقت غزہ پٹی میں ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں بچا جہاں مریضوں کا علاج ہو سکے، جہاں زخمیوں کا علاج ہو سکے۔ جو 4 ہسپتال بچے تھے، لیکن پچھلے دنوں ان تمام ہسپتالوں پر بھی اسرائیل نے ایک ساتھ بمباری کی۔ کمال عدوان ہسپتال جو آخری ہسپتال بچا تھا جہاں آپریشن انجام دیا جا رہا تھا، اس ہسپتال پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا۔ 50 سے زیادہ لوگوں کی صرف ہسپتال میں اسرائیل کے حملے میں ہلاکت ہو جاتی ہے، اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ جو ہسپتال ہے یہ حماس کا آپریشن سینٹر بنا ہوا ہے۔ حماس اپنی تمام تر ملٹری آپریشن کو یہاں سے انجام دے رہا ہے، لیکن اسرائیل نے حملہ کیا، پورے ہسپتال کی تلاشی لی، ریڈ مارا، بمباری کی، لیکن کہیں بھی اسرائیل کسی بھی ہوسٹیج کو ریلیز کرنے میں ناکام رہا۔ کوئی بھی ایسا ثبوت اسرائیل پیش نہیں کر سکا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اس ہسپتال کا تعلق حماس کے کمانڈر سے تھا یا حماس یہاں سے اپنی ایکٹیویٹی کو انجام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کئی ہسپتالوں پر حملہ کیا اور یہی دعویٰ کیا اسرائیل نے کہ تمام ہسپتال حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل کوئی بھی دعویٰ ثابت نہیں کر سکا۔ انٹرنیشنل صحافیوں کا اسرائیل نے دورہ کرایا، ان کو جا کر کے دکھایا، لیکن وہ بھی ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ نہ کسی صحافی نے اسرائیل کے دعویٰ کو سچ مانا، اور اب جو ہسپتال تھوڑا بہت بچے تھے، جہاں ایکٹیویٹی انجام دی جا رہی تھی، جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی، ان تمام ہسپتالوں پر بھی بمباری کر کے اسرائیل نے مکمل طور پر ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اب غزہ کے مریضوں کو، بچوں کو، زخمیوں کو غزہ سے باہر لے جا کر علاج کرانے کا بندوبست شروع کیا ہے۔ آپ اسکرین پر کچھ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کچھ گاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے غزہ کے باہر لے جانے کا پروگرام بنایا ہے، اور غزہ کے زخمیوں کو، مریضوں کو باہر اب علاج کی جو بندوبست ہے وہ فراہمی کی جائے گی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے اپیل کی ہے، مانگ کی ہے کہ فوری طور پر غزہ پٹی میں بمباری بند ہونی چاہیے، حملہ بند ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل سننے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایک اور بڑا جرم پچھلے دنوں میں یہ کیا کہ کمال عدوان ہسپتال کے ڈائریکٹر ابو حسام کو گرفتار کر لیا، اور اس وقت دنیا بھر میں ابو حسام کی رہائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکر پلے کارڈ لے کر کے مانگ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ڈاکٹر ابو حسام کو رہا کیا جائے۔ میرے پاس افریقہ سے تصویر آئی ہے، امریکہ سے تصویر آئی ہے، کئی اور جگہوں سے نیوز آئی ہے جہاں سب لوگوں نے مانگ کی ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر ابو حسام کو رہا کیا جائے۔ ڈاکٹر ابو حسام نے بھی اپنے انٹرویو میں یہی کہا کہ غزہ پٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے ان کو مطلب نہیں تھا، بلکہ وہ ہسپتال میں زخمیوں کا علاج کر رہے تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ڈاکٹر ابو حسام کا تعلق حماس سے ہے، وہ حماس کے کمانڈر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ابو حسام نے سیدھے سیدھے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کا پورا فوکس ہسپتال کے اندر تھا کہ ہسپتال میں جو بھی زخمی آئے گا اس کو وہ علاج کریں گے، کیونکہ ان کا یہ پیشہ ہے، انہوں نے یہی سیکھا ہے اور اس سے وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف ریزسٹنٹ فورسز کی طرف سے بھی مقابلہ لگاتار جاری ہے۔ القسام بریگیڈ کی طرف سے جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے اس میں خبر یہ بھی ہے کہ جب 451 دن پورے ہو گئے تو ایک نیا کیمپ بنایا اسرائیل نے غزہ پٹی میں، اور اس پورے کیمپ پر حملہ کیا حماس کے لڑاکوں نے، اور اس کیمپ پر حملہ کرنے میں حماس کے لڑاکے کامیاب ہوئے اور 5 اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کئی اور جگہوں پر اسرائیل کے مرکاوا ٹینک پر حماس کے لڑاکوں نے حملہ کیا، اسی طرح القدس بریگیڈ کے لڑاکوں نے حملہ کیا جگہ جگہ، اور کئی جگہ ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی کو زخمی کیا ہے، ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل کا ایئر اسٹرائک ہے وہ بھی لگاتار جاری ہے، اور پچھلے 24 گھنٹہ میں بھی 30 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ پچھلے 15 مہینوں میں تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹس کی اسرائیل کے حملہ میں ہلاکت ہو چکی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور کل میں نے فگر بتایا تھا 45,000 سے زیادہ کی شہادت ہو چکی ہے اسرائیل کے حملہ میں۔ ادھر یمن کا حملہ بھی اسرائیل پر لگاتار جاری ہے، اور یمن کے حوثیوں کا تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آیا ہے جس میں یمن کے حوثیوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل پر 2 حملہ کیا ہے، اور یہ دونوں حملہ ہم نے بیلسٹک میزائل سے کیا ہے، ہائپرسونک میزائل کا استعمال کیا ہے۔ ایک ہدف انہوں نے بن گوئر ایئرپورٹ کو بنایا تھا نشانہ۔ بن گوئر اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور لگاتار یمن کے حوثیوں نے اس ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا، اور کئی مرتبہ اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹارگٹ تل ابیب کے آس پاس ہی اسرائیل نے کیا، لیکن یہ دونوں ٹارگٹ اسرائیل پر لگ سکا یا نہیں لگ سکا اس کی ابھی کنفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ اسرائیل میں سائرن کی آوازیں سنی گئی، لوگ جا کر کے چھپنے پر مجبور ہوئے،
خود اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا ان دنوں ایک آپریشن ہوا ہے, اس کی سرجری ہوئی ہے, اور یمن کے حملے کا اتنا اس کو ڈر تھا, خوف تھا, غزہ پٹی سے حملے کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ تمام تر سیکورٹی اور دفاع کے انتظامات ہونے کے باوجود یہ بنیامین نتنیاہو کی سرجری انڈر گراؤنڈ بنے ایک ہسپتال میں ہوئی ہے, زمین کے اوپر نہیں ہو سکی, بنکر میں ہوئی, تاکہ ہر طرح سے اس کو تحفظ مل سکے, اس کو نقصان نہ ہو سکے. تو نتنیاہو پر جو ڈر ہے یمن کا لگاتار برقرار ہے, حوثیوں کا ڈر برقرار ہے. ادھر یمن کے حوثیوں پر اسرائیل نے لگاتار حملہ کیا ہے, کل بھی یمن کے حوثیوں پر اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا, حملہ کیا, لیکن یمن کے حوثیوں کا جو کاؤنٹر حملہ ہے, جو جوابی حملہ ہے, وہ اسرائیل پر لگاتار جاری ہے. اور اسرائیل میں ایک مرتبہ پھر سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئی ہے جب سے بن گوئر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو یمن کے حوثیوں نے نشانہ بنانا شروع کیا ہے. انٹرنیشنل پروازیں کم ہو گئی ہے, انٹرنیشنل کمپنیوں نے اپنی فلائٹس کو بند کر دیا اسرائیل کے لیے. عرب کے دیشوں نے پہلے ہی بند کر دیا تھا اور بہت کم عرب دیش کی پروازیں وہاں جا رہی تھی, جیسے یو وغیرہ, لیکن اب یورپ سے آنے والی جہازوں نے بھی اپنی زیادہ تر سروسز کو, اپنی زیادہ تر فلائٹ کو کینسل کر دیا ہے, اور یمن کی طرف سے لگاتار ان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. ایک اور اپڈیٹ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہے کہ جلد ہی غزہ پٹی اور حماس کے درمیان سمجھوتا ہو سکتا ہے, اور اس مرتبہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جو سیکورٹی فورسز ہے, اسرائیل کا جو انٹیلیجنس ادارہ ہے, اس نے اپنی حکومت کو بریف کیا ہے, یہ رپورٹ پیش کیا ہے کہ اب حماس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے, اور جب تک سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک قیدیوں کی رہائی, ہوسٹیج کی رہائی ممکن نہیں ہے. 15 مہینوں کے دوران اسرائیل نے حماس کی کسی بھی شرط کو ماننے سے انکار کیا. تمام تر دباؤ کے باوجود, سیکورٹی کونسل میں قرارداد آنے کے باوجود, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہو جانے کے باوجود جنگ بندی کا سمجھوتا نہیں کیا اسرائیل نے. اور اسرائیل کو یہی لگ رہا تھا کہ ہم اپنے دم پر ہوسٹیج کو آزاد کرا لیں گے, قیدیوں کو آزاد کرا لیں گے. اسرائیل نے پورے غزہ کو تباہ کر دیا, پورے ہیلتھ سیکٹر کو تباہ کر دیا, مسجدوں کو تباہ کر دیا. اس کے باوجود اسرائیل ایک بھی ہوسٹیج کو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا, جبکہ 50 سے زیادہ کی موت ہو سکی ہے, زندہ کسی کو ابھی تک نہیں بچا سکا. اور جس جگہ کے بارے میں, لوکیشن کے بارے میں اسرائیل کو پتا چلا, اس کی انٹیلیجنس نے خبر دی کہ وہاں ہوسٹیج ہے, اور وہاں پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو حماس کے لڑاکوں نے پہلے سے پہنچ کر ان کو بچا لیا, اور اسرائیلی سینا کا وہاں پر زبردست نقصان ہوا, اسرائیلی سینا کی وہاں پر ہلاکت ہوئی, بہت بڑے جال کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسرائیلی سینا کو. تو اب اسرائیل کی سیکورٹی ایجنسیز نے بھی اپنی حکومت کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اب مزید کوئی آپشن نہیں رہ گیا ہے ہوسٹیج کو ریلیز کرانے کے لیے, اور آپشن یہی ہے کہ اب ہمیں حماس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی ہوگا. حماس نے پہلے سے اپنی شرطیں لگا رکھی تھی کہ اسرائیلی آرمی کو وہاں سے نکلنا ہوگا, جنگ بندی کرنی ہوگی, اور غزہ پٹی پر حماس کی ہی حکومت باقی رہے گی. اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ یہ شرط رکھی جا رہی تھی کہ غزہ پٹی پر آئندہ حماس کی حکومت نہیں ہوگی, حماس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, اور غزہ پٹی کا ایک علاقہ بفر زون بن جائے گا. اور اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی دھیرے دھیرے غزہ پٹی سے نکلے گی. جو سیکورٹی کا کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے ہی ہاتھ میں ہوگا. حماس نے ہمیشہ اس سے انکار کیا, اور اب اسرائیل کے ہی کچھ اخبارات نے یہ خبر شائع کی ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی ایجنسیز نے ہی مشورہ دیا ہے کہ حماس کی حکومت ہی وہاں غزہ پٹی میں رکھنی ہوگی, اور اسرائیلی سینا کو وہاں سے باہر نکلنا ہوگا. اس کے علاوہ غزہ پٹی کی جو تازہ ترین صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے, ٹھنڈ غزہ پٹی میں بڑھتی جا رہی ہے, اور ٹھنڈ کی وجہ سے بھی وہاں موت ہو رہی ہے. کل کی رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ 7 بچوں کی غزہ پٹی میں ٹھنڈ لگنے سے موت ہو گئی ہے. جو تصویریں غزہ پٹی سے آئی ہے بہت ڈراؤنی اور بھیانک ہے. بارش کا پانی لگا ہوا ہے, بیچ میں ان کا ٹینٹ بنا ہوا ہے, شیلٹرز ان کے بنے ہوئے ہیں. تو غزہ پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کے پاس اب سر چھپانے کی مناسب جگہ نہیں ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے. پورے کھیت میں, پورے علاقہ میں بارش کا پانی جمع ہوا ہے, اور وہیں پر ان کا ٹینٹ لگا ہوا ہے. بارش کے پانی میں ہی ان کو رہنا پڑ رہا ہے. ٹھنڈ بھی وہاں بڑھتی جا رہی ہے. تو تازہ ترین وہاں کی صورتحال ہے, اور جو بھی کچھ اپڈیٹ ہے ہم لگاتار آپ کو اسی طرح دیتے رہیں گے. ملت ٹائمز کے ساتھ آپ جڑے رہیے, اور ہمارے واٹس ایپ چینل کو ڈسکرپشن میں جا کر ضرور فالو کیجیے. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.